BA پارٹ فرسٹ اردو کی کلاس میں آپ کا استقبال ہے۔ میں گزشتہ دنوں آن لائن کلاس میں BA پارٹ فرسٹ اردو کے پہلے پیپر سے متعلق مضمون نگاروں کی سوانح حیات اور ان کی خدمات پر آپ سے گفتگو کر رہا تھا۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج منشی پریم چند کی افسانہ نگاری پر آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ پریم چند کا شمار اردو کے اہم افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ وہ 31 جولائی 1880 کو وارانسی کے ایک قصبے مڑھوا کے ایک موضع لمحی میں پیدا ہوئے۔ خاندانی اعتبار سے وہ کائس تھے۔ ان کے والد کا نام عجائب لال تھا۔ ان کے والد نے پریم چند کا نام دھن پت رائے رکھا تھا اور ان کے چچا انہیں نواب رائے کے نام سے پکارتے تھے، اور منشی دیا نارائن نگم کے مشورے پر دھن پت رائے پریم چند کے نام سے لکھنے لگے۔ دھن پت رائے نے 5 سال کی عمر میں اپنے گاؤں کے مولوی صاحب سے اردو فارسی پڑھنا شروع کی۔ 8 سال کی عمر میں انہوں نے فارسی اور اردو کے علاوہ انگریزی کی تعلیم بھی حاصل کرنا شروع کی۔ انگریزی کی تعلیم حاصل کرنا شروع کی ہی تھی کہ ان کی والدہ آنندی دیوی کا انتقال ہو گیا۔ 1892 میں ان کے والد عجائب لال نے دوسری شادی کر لی۔ 1895 میں منشی پریم چند نے گورکھپور سے 8ویں درجے کا امتحان پاس کر کے بنارس کے کوئنس کالج میں 9ویں میں داخلہ لیا۔ جب وہ 16 سال کے تھے تو 1896 میں ان کی پہلی شادی ایک زمیندار گھرانے میں ہوئی۔ 17 سال کی عمر میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ 1897 میں وہ یتیم ہو گئے۔ 1898 میں انہوں نے میٹرک کا امتحان 2nd ڈویژن سے پاس کیا اور تلاش روزگار میں نکلے۔ مرزا پور بنارس سے لگا ہوا ایک شہر ہے اتر پردیش کا، اس کا ایک مشہور قصبہ ہے چونار۔ وہاں کے ایک مشن اسکول میں وہ اسسٹنٹ ماسٹر ہو گئے۔ 2 سال کے بعد سن 1900 میں بہرائچ گورنمنٹ اسکول میں ماسٹر منتخب ہوئے۔ 2.5 سال بہرائچ گورنمنٹ اسکول میں نوکری کرنے کے بعد انہوں نے اپنا تبادلہ پرتاپ گڑھ کے ضلع اسکول میں کرا لیا۔ ان کی ادبی زندگی کا آغاز 1901 سے ہوتا ہے۔ 1901 میں انہوں نے ایک ناولٹ لکھنا شروع کیا جس کا عنوان تھا ایک ماموں کا رومان۔ اکتوبر 1903 میں انہوں نے دوسرا ناول لکھنا شروع کیا جس کا عنوان تھا اسرار معبد۔ یہ ناول بنارس کے ایک ہفتہ وار اخبار میں قسط وار چھپنا شروع ہوا۔ 1905 سے انہوں نے تبصرے اور تنقیدی مضامین لکھنا شروع کیے۔ 1906 میں انہوں نے ضلع فتح پور کے ایک موضع سلیم پور کے منی دیوی پرساد کی بیوہ بیٹی شیو رانی دیوی سے دوسری شادی کی۔ میں یہاں یہ بتا دوں کہ پریم چند نے یہ دوسری شادی
اپنی عمر سے آدھی عمر کی جو ہے وہ خاتون سے کی تھی۔ پریم چند کی عمر اس وقت 26 سال تھی، جبکہ انہوں نے دوسری شادی شیورانی دیوی سے کی تھی۔ ان کی عمر اس وقت 13 سال کی تھی اور یہ بیوہ تھی۔ 1915 میں ان کی پہلی بیوی جو زمیندار خاندان سے تعلق رکھتی تھی، ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کے بعد 1916 میں انہوں نے FA کا امتحان دیا، اس میں کامیابی حاصل کی اور 1919 میں الہ آباد یونیورسٹی سے BA کے امتحانات پاس کیے۔ 15 فروری 1921 کو انہوں نے عدم تعاون کی تحریک کے سلسلے میں سرکاری ملازمت سے استعفیٰ دے دیا۔ 1923 میں فراق گورکھپوری کے تعاون سے وارانسی میں انہوں نے ایک پریس قائم کیا، سرسوتی پریس اس کا نام تھا۔ 1927 میں یہ پریس بہت زیادہ دنوں نہیں چل سکا، 4 سال کے بعد اس میں نقصانات ہونے کی وجہ سے 1927 میں وہ لکھنؤ آ گئے اور نول کشور پریس سے اس زمانے میں ہندی کا ایک رسالہ نکلتا تھا، مادھوری۔ تو نول کشور پریس لکھنؤ کے مشہور ہندی رسالے مادھوری کے ایڈیٹر، مدیر، سمپادک بنے اور ہندوستانی اکیڈمی کے ممبر منتخب ہوئے۔ پریم چند نے 1907 عیسوی سے نواب رائے کے فرضی نام سے جو ہے وہ افسانہ نگاری کا آغاز کیا۔ حالانکہ یہ نام ان کے چچا کا دیا ہوا تھا۔ جون 1908 سے فروری 1938 تک ان کے افسانوں کے 12 مجموعے اور 11 ناولیں شائع ہوئی۔ 1908 میں جب ان کی کہانیوں کا پہلا مجموعہ سوز وطن کے نام سے شائع ہوا تو اس میں کوئی کہانی ایسی نہ تھی جو ملک میں باغیانہ خیالات پیدا کر سکے۔ بس اس مجموعے میں قاری کے دل میں حب وطن کے جذبے کو بیدار کرنے والی کہانیاں تھیں، لیکن انگریز سرکار کو حب وطن کے جذبے کو بیدار کرنے والی یہ کہانیاں پسند نہیں ہیں، کہانیوں کی اشاعت پسند نہیں آئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس افسانوی مجموعے کو برٹش گورنمنٹ نے ضبط کر لیا اور نواب رائے کو یہ ہدایت دی گئی کہ سرکار سے منظور کرائے بغیر کوئی افسانہ یا مضمون شائع نہ کرائیں گے۔ یہ واقعہ 1910 عیسوی کے آس پاس کا ہے۔ اسی سال کے آخری چند مہینے نواب رائے یعنی منشی پریم چند یا دھن پت رائے کے تخلیقی سفر میں ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں، اس لیے کہ اس 1910 عیسوی میں ستمبر کے مہینے میں بے غرض محسن ان کا ایک افسانہ منظر عام پر آیا اور دسمبر 1910 میں بڑے گھر کی بیٹی شائع ہوا۔ یہ دونوں افسانے پریم چند کے نام سے شائع ہوئے اور ان دونوں افسانوں کو مختصر اردو افسانے کا نقطۂ آغاز کہا جا سکتا ہے۔ 1918 سے 1930 تک کا جو زمانہ ہے، اس زمانے کو پریم چند کی افسانہ نگاری کا دوسرا دور کہا جاتا ہے۔ اس دور میں پریم چند نے سرکاری ملازمت ترک کر دی اور پوری توجہ سے ناول اور افسانہ لکھنے میں مصروف ہو گئے اور ان کا تخلیقی جوہر پوری طرح نکھر کر دنیا کے سامنے آیا۔
اس زمانے میں انہوں نے جو کہانیاں لکھی ان میں شطرنج کی بازی، موٹ، عیدگاہ، نوک جھونک، پوس کی رات، سوا سیر گیہوں وغیرہ نمائندہ کہانیاں ہیں۔ ان کہانیوں کو پڑھنے کے بعد یہ ماننا پڑتا ہے کہ یہ وہ دور ہے جس میں پریم چند کو افسانے کی تکنیک پر پوری قدرت حاصل ہو گئی تھی۔ پریم چند کی افسانہ نگاری کا تیسرا دور 1931 سے شروع ہو کر 1936 میں ختم ہوتا ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جب پریم چند فنی پختگی کی معراج پر نظر آتے ہیں۔ تجربات نے ان کو بہت کچھ سکھا دیا ہے اور اب ان کے خیالات میں بہت پختگی پیدا ہو چکی ہے۔ اس دور میں ان کا روایتی آدرشواد بھی ہمیں کمزور پڑتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اسی زمانے میں انہوں نے حیات کے نئے تجربے بھی کیے، اور ایک خاص بات یہ کہ اسی دور میں ان کی زبان بہت صاف اور سلیس ہو گئی۔ پریم چند کی افسانہ نگاری کی سب سے بڑی خصوصیت دیہات کی تصویر کشی ہے۔ پریم چند سے پہلے ہمارے ادب میں دیہاتوں کا ذکر ناپید تھا۔ اگر کہیں بھولے سے کسی مصنف کی کسی تصنیف میں گاؤں کا نام آ بھی جاتا تھا تو ایسے جیسے شاعری کی جا رہی ہو، جیسے وہاں ہر طرح خیریت ہے، وہاں کوئی مسئلہ سر ہی نہیں اٹھاتا، کوئی دکھ گاؤں سے ہو کر گزرتا ہی نہیں۔ اور اس کا سبب صرف ایک یہ ہے کہ ان مصنفوں نے گاؤں کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا، بزرگوں سے گاؤں کے دل کو خوش کرنے والے قصے سنے تھے۔ پریم چند کا معاملہ ان کے برعکس تھا۔ وہ گاؤں میں پلے بڑھے تھے اور ہندوستانی گاؤں ان کے روم روم میں بس گیا تھا۔ پریم چند نے ہندوستانی گاؤں کو پروہت، مہاجن، زمیندار کے ظالمانہ شکنجے میں جکڑا ہوا دیکھا تھا، اور پریم چند نے گاؤں کو جیسا دیکھا تھا ویسا ہی اپنے افسانوں میں پیش کیا۔ پریم چند کے افسانوں کی دوسری خوبی حقیقت نگاری ہے۔ ہمارے دیہات مصیبتوں کی آگ میں دہک رہے تھے، پریم چند نے انہیں ویسا ہی اپنے افسانوں میں پیش کیا جیسے وہ اصلیت میں تھے۔ پریم چند کی افسانہ نگاری کی فکر کا بنیادی عنصر آدرشواد ہے۔ ان کا ایمان ہے کہ انسان فطرتاً نیک ہوتا ہے۔ ہر انسان میں کہیں نہ کہیں فرشتہ ضرور چھپا ہوتا ہے۔ اس چھپے ہوئے یا سوئے ہوئے فرشتے کو ابھارنا، جگانا اور سامنے لانا ایک کامیاب افسانہ نگار کا فرض ہے۔ پریم چند انسان میں چھپی ہوئی نیکی کو بیدار کرنا اپنی ذمہ داری خیال کرتے ہیں۔ پریم چند اصلاح پسند ہیں اور سدھار کے ذریعے وہ دنیا کے دکھوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ حقیقت پسند ہونے کے باوجود وہ آدرش وادی ہیں۔ زیور کا ڈبہ میں ماسٹر صاحب اور ان کی بیوی کا نیکی اور ایمانداری کی طرف راغب ہونا پریم چند کے آدرشواد کی بہترین مثال ہے۔ لیکن افسانہ نگاری کے تیسرے اور آخری دور میں پریم چند آدرشوادی سے زیادہ حقیقت پسند ہو گئے تھے۔ یہ وہ دور تھا جس میں ان کا آدرشواد کمزور پڑ چکا تھا۔ پریم چند کے افسانوں کی ایک اور خوبی سماجی انصاف ہے۔ پریم چند سماجی انصاف کے بہت قائل تھے۔ یہ حقیقت ہے کہ سماج کے ایک طبقے کے ساتھ انصاف نہیں ہوا اور اسے اچھوت سمجھا گیا۔
یہ بات انہیں بہت تکلیف پہنچاتی تھی۔ خون سفید اور صرف ایک آواز، یہ دو ایسی کہانیاں ہیں جن میں انہوں نے اپنے سماج کا یہ مسئلہ بڑی فنکاری اور مہارت کے ساتھ پیش کیا ہے۔ پریم چند کے افسانوں کی ایک اور خوبی فرقہ وارانہ ہم آہنگی بھی ہے۔ فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو پریم چند بہت اہمیت دیتے تھے۔ مذہب کے سلسلے میں ان کا رویہ بہت صحت مند تھا۔ دین و دھرم کو وہ انسان کا نجی معاملہ خیال کرتے تھے۔ ان کے نزدیک زبان اور تہذیب ایک الگ چیز ہے اور مذہب بالکل ایک الگ شے ہے۔ وہ فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو ملک اور قوم کی ترقی کے لیے ضروری خیال کرتے تھے۔ اسی لیے انہوں نے اپنے افسانوں میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی پر پورا زور دیا ہے اور اس موضوع کو بڑی فنکارانہ مہارت کے ساتھ پیش کیا ہے۔ پریم چند کے افسانوں کی ایک اور خوبی انسان دوستی ہے۔ انسان دوستی ہی دراصل وہ جذبہ ہے جو ان کے افکار و خیالات کی بنیاد ہے۔ انہوں نے جہاں انسانیت کو زخمی دیکھا یا جہاں انسانوں کو غموں میں پھنسا پایا، وہ ان کے دکھ درد میں شریک ہو گئے اور انہوں نے اسے دور کرنے کے لیے اپنے قلم سے مدد لی۔ پریم چند ادب میں مقصدیت کے قائل ہیں اور اس کے ذریعے زندگی کو سنوارنا اور بہتر بنانا چاہتے ہیں۔ اپنے دور کے مسائل پر غور کرتے ہیں، ان کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پریم چند ایک باشعور فنکار تھے۔ انہوں نے فن کے رموز و نکات کو سمجھنے کی کوشش کی، دنیا کے بہترین افسانہ نگاروں اور ان کے کامیاب افسانوں کا گہری نظر سے مطالعہ کیا۔ اس لیے فن کی کسوٹی پر ان کے افسانے کھرے اترتے ہیں۔ فنی اعتبار سے پلاٹ کو افسانے میں بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ واقعات خلاف فطرت ہوں یا اہم اور غیر اہم باتوں کو بے ڈھنگے پن سے یکجا کر دیا جائے تو پلاٹ میں جھول پیدا ہو جاتا ہے۔ پریم چند کے افسانے اس عیب سے پاک ہیں۔ پریم چند کے افسانوں کے زیادہ تر پلاٹ مربوط اور گٹھے ہوئے ہیں۔ ان کے زیادہ تر افسانوں کے پلاٹ آپ کو بے عیب دکھائی دیں گے۔ کردار نگاری بھی افسانے کا فنی پہلو ہے۔ اس میں پریم چند نے بڑی فنکارانہ مہارت کا ثبوت دیا ہے۔ کردار نگاری کو فکشن کی ریڑھ کی ہڈی کہا گیا ہے۔ ناول، افسانہ، داستان، یہ سب انسان کی سرگزشت ہے، لیکن یہ سرگزشت اسی وقت پرکشش اور پر اثر ہو سکتی ہے جب وہ حقیقی انسانوں سے تعلق رکھتی ہو۔ پریم چند نے حقیقی انسان، بلکہ کہنا چاہیے کہ عام انسان کو اپنے افسانے کے لیے چنا۔ نفسیاتی تجزیہ پریم چند کے کردار نگاری کا سب سے بڑا حربہ ہے۔ وہ پرت در پرت اپنے کرداروں کے ذہن کو بے نقاب کرتے ہیں، جس سے ان کے کرداروں میں جان پڑ جاتی ہے۔ جہاں تک افسانے کی تکنیک کا تعلق ہے، پریم چند نے عام طور پر سیدھے سادے بیانیہ انداز کے افسانے لکھے ہیں، لیکن کہیں کہیں تکنیک کے تجربے بھی کیے ہیں۔ خود کلامی کے ذریعے کہیں کردار اپنے کو بے نقاب کرتے ہیں تو کہیں واحد متکلم کے صیغے میں کہانی بیان ہوتی ہے۔ پریم چند کے افسانوں کی ایک اہم خوبی
عام فہم زبان بھی ہے۔ پریم چند نے اپنے افسانوں میں عام فہم زبان کو اختیار کیا اور عام فہم زبان کو تخلیقی زبان کے درجے تک پہنچانے کا کارنامہ انجام دیا۔ پروفیسر قمر رئیس، جنہوں نے پریم چند پر بہت کام کیا ہے، اور اگر میں یہ کہوں کہ پریم چند پر اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں تو غلط نہیں ہوگا، انہوں نے لکھا ہے کہ پریم چند کے فن کی ایک بڑی قوت ان کی سادہ اور سلیس زبان اور شفاف و بے تکلف طرز تحریر ہے۔ انہوں نے اردو کے افسانوی ادب کو ایک ایسا جاندار اور شگفتہ اسلوب دیا جو تصنع، تکلف اور ہر طرح کی آرائش سے پاک ہے۔ آپ نے میری گفتگو کو سنا، اس کے لیے شکریہ۔